پیپر ڈبا بھی آئے تھے کہ نہیں؟ جی اور ٹیلی گرام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضی. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ. اور کچھ چہرے اس دن بڑے تر و تازہ خوش و خرم ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے. اور کچھ چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، بدصورت ہوں گے. ان کو یقین ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ آج کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا. روز قیامت انسانوں کی دو قسمیں ہوں گی. چونکہ وہ دن بہت لمبا ہے، اس وجہ سے وہاں کامیابی اور ناکامی کے مختلف انداز اپنائے جائیں گے. ایک یہ ہوگا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ. آج یہ چہروں کی رنگت اللہ کی پسند ہے، اللہ کی مرضی ہے. اس کے اندر نیک یا بد ہونا، امیر یا غریب ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی سفید ہے تو وہ بھی نیک ہو سکتا ہے، کوئی سیاہ ہے تو وہ بھی نیک ہو سکتا ہے. اس میں کوئی فرق نہیں. لیکن روز قیامت چہروں کے رنگ عملوں کی وجہ سے ہوں گے. یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ. کچھ چہرے فوراً چمک پڑیں گے قبر سے اٹھتے ہی، چاہے وہ زندگی میں کتنا ہی سیاہ کلر والا کیوں نہ ہو. اور کچھ چہرے قبر سے اٹھتے ہی اندھیری رات کی طرح کالے ہو جائیں گے، چاہے وہ دنیا میں کتنا حسین کیوں نہ ہو. اس کی وجہ اس کی نیکیاں اور اس کے گناہ ہیں. اور پھر جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو تب بھی دو قسمیں ہوں گی. بسا اوقات رنگت تو کالی ہوتی ہے لیکن حشاش بشاش ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. بسا اوقات رنگت تو سفید ہے لیکن انسان کے چہرے پر مرجھانا، اس کے چہرے کے اوپر وہ خوشی کے اثرات نہیں ہوتے. روز قیامت جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے نا،
وہ صرف چمک نہیں رہے ہوں گے بلکہ وہ بڑے تر و تازہ ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ ان کی خوشی کی وجہ کیا ہے؟ اِلیٰ رَبِّہَا نَاظِرَةٌ، وہ اپنے رب کے چہرے کا دیدار کر کے خوش ہو جائیں گے۔ ان کو اللہ کے چہرے کے دیدار کی لذت ملے گی۔ جس اللہ کا نام سن کے یہ اپنی جیب سے پیسے دے دیا کرتا تھا، جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ اپنے سارے غصے چھوڑ دیا کرتا تھا، جس اللہ کی خاطر یہ اپنی ساری دشمنیاں بھی چھوڑ دیا کرتا تھا، جس اللہ کی خاطر اس نے بہت کچھ قربان کیا اور بڑی خواہشات سے رکا رہا۔ دل چاہتا تھا لیکن روک لیتا تھا، من چاہتا تھا لیکن روک لیتا تھا۔ کیوں؟ اس اللہ کو دیکھنا ہے۔ تو جب اس اللہ کا دیدار ہوگا نا، اللہ کی قسم دنیا اور آخرت، جنت کی بھی ہر نعمت چھوٹی لگے گی، اللہ کا دیدار سب سے بڑا ہوگا، سب سے بڑا ہوگا۔ اس وجہ سے ان کے چہروں پہ رونق آ جائے گی۔ لیکن کچھ چہرے وجوہ یومئذ باسرہ، کچھ چہرے بڑے بد صورت اور بد شکل بنا دیے جائیں گے۔ قرآن مجید 18ویں پارے میں ہے وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، وہ بد صورت کس قسم کے ہوں گے کہ ان کے یہ اوپر والے ہونٹ اٹھا کر ماتھے تک اٹھا دیے جائیں اور ان کے نیچے والے ٹھوڑی کے نیچے کر دیے جائیں۔ اور کلح کہتے ہیں، اگر آپ نے وہ سریاں بھوننے والے کو کبھی دیکھا ہو، وہ چمڑا جب اس کو بھونا جاتا ہے نا تو اس کا چمڑا سلنگ ہوتا ہے، اکٹھا ہو جاتا ہے، دانت باہر نکل آتے ہیں۔ وہ بکرے کی سری کو جب بھونتے ہیں نا تو اس طرح چمڑا اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اس طرح روز قیامت ان کے چہروں کے چمڑے اکٹھے کر دیے جائیں اور ان کو یقین ہو جائے گا اَن یفعل بہا فاقرہ، آج میرے ساتھ اتنا سخت معاملہ ہونا ہے کہ جیسے کمر توڑ کے رکھ دی جائے گی میری، اس کو یقین ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ قیامت کی تھوڑی سی جھلکی دینے کے بعد دنیا میں موت کا منظر بیان کرتے ہیں۔ کلا، حقیقت یہ ہے، اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ حقیقت ہے جب وہ ہنسلی تک پہنچ جائے گا، وہ سانس گلے میں آ کے اٹک جائے گا۔ وکیلا، اور اس وقت ساتھ والے کہیں گے، کہا جائے گا من راق، کوئی ہے دم کرنے والا تو ذرا اس پہ دم کرے، اس کی جان آسانی سے نکل جائے۔ جب آ کر سانس یہاں اٹک جاتا ہے اور وہ انسان تڑپتا ہے اور انسان اپنی بے اختیاری حالت کے اندر عجیب سی آوازیں نکالتا ہے، تو پھر ساتھ والے کہتے ہیں من راق، کوئی ہے دم کرنے والا جو اس کے اوپر کچھ پڑے اور اس کی جان آسانی سے نکل جائے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور اسے بھی یقین ہو جاتا ہے کہ اب ان سے میری جدائی ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پھر جسم میں اس طرح ایک دم سے سختی آتی ہے کہ اکڑنے کی وجہ سے دونوں پنڈلیاں آپس میں مل جاتی ہیں اور سب جان لیتے ہیں اِلیٰ رَبِّکَ یَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، آج تیرے رب کی طرف اس کو گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہے۔ دنیا میں بلایا جاتا تھا، نہیں آتا تھا، مسجد میں اللہ کے گھر کی طرف نہیں آتا تھا، آج اس کو اس طرح گھسیٹ کر کھینچ کر تیرے رب کی طرف لے جایا گیا۔ آپ نے کبھی وہ بکرا ذبح کیا ہو تو جب اس کی جان نکلتی ہے نا تو اس کے اندر ایک تناؤ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی ٹانگیں ذرا سخت سی ہو جاتی اور پھر وہ تھوڑا سا تڑپتا ہے۔ اس کیفیت کو ذہن میں رکھ کے ان آیات کو پڑھے
کہ اذا بلغت التراقی، جب انسان کی جان بھی ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے تو ساتھ والے ترس کر کے کہتے ہیں من راک، کوئی دم کرنے والا ہے تو دم کر کے اس کے اوپر پھونکے اس کی جان نکل جائے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور اسے بھی یقین ہو جاتا ہے کہ اب جدائی ہی جدائی ہے۔ پھر جسم میں اتنا اکڑنا آتا ہے کہ اس کی پنڈلی پنڈلی سے مل جاتی ہے اور اس کو اس کے رب کی طرف زور سے گھسیٹ کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ حدیث میں مسلمان اور کافر کی موت کا تفصیل سے ذکر ہے۔ ابو داود کی حدیث، مسند احمد کی حدیث، صحیح بخاری کی حدیث، ان تینوں حدیثوں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پیغمبر علیہ السلام نے مومن اور کافر، اور دوسری روایت میں مومن اور منافق، منافق کون؟ جو اپنے آپ کو مسلمان شو کرتا ہے لیکن اس کے کام مسلمانوں والے نہیں ہیں، منافق اندر سے مسلمان نہیں ہے۔ ان دونوں کی وفات کا ذکر حدیث میں ہے۔ آپ نے فرمایا جب مومن اپنے آخری وقت میں آتا ہے نا، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، ایک حدیث میں ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہا اگرچہ عمر کے اعتبار سے حضور کے پاس جب تھیں تو چھوٹی تھیں، لیکن علم، فہم اور تقوی کے اعتبار سے بہت بڑی تھی۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتے ہیں۔ یہ حدیث انہوں نے حضور علیہ السلام کے سامنے رکھی۔ اے پیغمبر علیہ السلام، حدیث میں ہے جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ اس سے ملاقات کرنا پسند کرتے ہیں۔ لیکن ظاہری بات ہے کوئی بھی مسلمان یا کوئی بھی انسان جلدی سے مرنا تو پسند نہیں کرتا نا۔ وہ چاہتا ہے مجھے زندگی ملے، وہ چاہتا ہے میں اپنے بچوں میں رہوں، وہ چاہتا ہے میں اپنے والدین کے ساتھ رہوں، وہ چاہتا ہے میں ان کی خوشیاں دیکھتا رہوں۔ اسی لیے تو بیماری کا علاج کروایا جاتا ہے، دعائیں منگوائی جاتی ہیں، ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے، تو کوئی بھی مرنا پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں حدیث میں آیا ہے جو اللہ کی ملاقات پسند کرتا ہے، اللہ اس سے ملاقات پسند کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا جب انسان اس عام حالت میں ہوتا ہے تو کوئی بھی مرنا پسند نہیں کرتا، لیکن جب اس کا آخری وقت آتا ہے نا، یہ حدیث اس آخری وقت کی ہے، مومن بندے کو فرشتے نظر آتے ہیں اور وہ حد نگاہ تک آ کر جمع ہو جاتے ہیں اور دو لائنیں بنا لیتے ہیں، اور ان مومن کے پاس آنے والے فرشتوں کے چہرے بیض الوجوہ کأن وجوہہم الشمس، سفید چہرے اور اتنے چمکدار جیسے سورج ہوتا ہے۔ معہم المسو، ہر فرشتے کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے، اور اس رومال سے آنے والی خوشبو کأطیب ریح المسک وجدت علی وجہ الارض، کستوری کی کئی کوالٹیاں ہیں۔ فرمایا روئے زمین پہ جو سب سے اعلیٰ کستوری ہے، جو خوشبو اس کی ہے، وہ ہر ایک کے رومال سے وہ خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اور وہ فرشتے آ کر حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں۔ اور اب یہ اپنے آخری وقت میں ہے، اس کے پاس اب اس کے اہل خانہ موجود ہیں، بیوی ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، بہن ہے، والد ہے، وہ سب ہاتھ اٹھا کے اس کی صحت کی، اس کے لیے زندگی کی دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ ان کو دیکھ لیتا ہے نا، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، پھر اس وقت اس کے دل میں اولاد کی محبت نہیں رہتی، والدین کی محبت نہیں رہتی، اولاد کا رونا اس کو اچھا نہیں لگتا۔ اس وقت وہ کہتا ہے میں اپنے رب سے بڑی جلدی ملنا چاہتا ہوں۔ اس موقع پر
جو اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیتا ہے میرا اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرما لیتا ہے اس موقع پر، کیونکہ اس کو نظر آ جاتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، اس کو سمجھ آ جاتی کہ میں کامیاب ہو گیا۔ جب وہ آ کر بیٹھتے ہیں پھر ملک الموت آتا ہے، اور ملک الموت اس کے سر کے قریب آ کر ہلکی سی آواز میں یہ کہتا ہے اخرجی ایتھا النفس الطیبہ، اے نفس طیبہ، اے پاکیزہ روح، چل آجا الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف واپس چل، تو ساری زندگی اس پہ راضی رہا اور وہ آج تیرا رب تیرے اوپر راضی ہے، تجھے بلا رہا ہے۔ وہ روح اتنے آرام سے نکلتی ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک مشک ہے، مشک بڑوں نے تو دیکھی ہوگی، چھوٹوں نے، وہ پانی والا مشکیزہ جس میں پانی بھرتے تھے، آپ یوں سمجھے کوئی بڑی بوتل، تو اس کے منہ کے اوپر باندھا ہوتا تھا تاکہ پانی نہ نکل جائے۔ فرمایا اس کے منہ سے جب وہ تسمہ کھول دیا جائے تو پانی کتنے آرام سے کتنی تیزی سے نکل جاتا ہے، مومن کی روح بھی اتنے آرام اور اتنی تیزی سے نکل جاتی ہے۔ اس مرحلے سے پہلے مومن کو گھبراہٹ ہوتی ہے، فرشتوں کے آنے سے پہلے۔ فرشتوں کے آنے سے پہلے میرے حضور کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کہہ رہے تھے میرے اوپر پانی بہاؤ، 7 مختلف کنووں کے پانی اکٹھے کیے گئے، حضور ٹب کے اندر بیٹھے اور نہائے، پھر آپ نے اپنے پاس ایک برتن رکھا، لگن کے اندر برتن کے اندر سے ہاتھ ڈالتے اپنے چہرے پہ لگاتے، ہاتھ ڈالتے اپنے چہرے پہ لگاتے، کپڑا تھا آپ کے پاس، کبھی لیٹ جاتے کبھی اٹھ کے بیٹھ جاتے، کبھی لیٹ جاتے کبھی اٹھ کے بیٹھ جاتے۔ حضرت امی عائشہ امی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے کہا تھا واہ کرب آبا، واہ کرب آبا، ہائے میرے ابو کی یہ سختیاں، ہائے میرے والد کی یہ سختیاں۔ آپ نے کہا تھا لیس علی ابی کی کرب بعد الیوم، بیٹی یہ تیرے باپ کی آخری سختیاں ہیں، اس کے بعد کبھی تیرے باپ پہ کوئی غم نہیں آئے گا۔ یہ اس کیفیت سے پہلے سختیاں آتی ہیں، لیکن جب فرشتے نظر آ جاتے ہیں نا اس کے بعد اس کی ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں۔ بعض بیماروں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، بہت بیمار ہوتے لیکن آخر وقت میں آ کے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے، صحیح، ان کو درد ختم ہو جاتی۔ پچھلے ہی ہفتے میرے بہنوئی اس دنیا سے گئے، ان کے بازو میں اتنی درد تھی کہ ہم ان کا لباس چینج نہیں کر سکتے تھے، ان کو بٹھا نہیں سکتے تھے اس بازو سے پکڑ کر، لیکن جب آخری دن تھا تو میں خود ان کے کپڑے بھی چینج کر رہا تھا، بازو ہلا بھی رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ پہلے ان کی وہ ساری دردیں شردیں سب ختم ہو چکی، سب ختم وقت سے پہلے۔ لیکن جب وہ مومن روح ہوتی ہے نا اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں رومال ہوتے ہیں، سفید کلر کے رومال اور سفید کلر کے ان کے چہرے، اور خوب روشن آ کر وہ ملک الموت کہتا ہے اخرجی ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح چل آ الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف نکلا، تو اپنے رب پہ راضی رہا، اس نے تجھے جتنا دیا تو اس پہ راضی رہا، اس نے جو جو پابندیاں لگائیں تو ان پابندیوں پہ راضی رہا، اس نے کہا یہ کر تو نے کیا، اس نے کہا یہ نہ کر تو تب بھی راضی رہا، آج تیرا رب تیرے اوپر راضی ہے، چل آ۔ جب وہ روح نکلتی ہے فرشتہ ملک الموت ہاتھ میں پکڑتا ہے، ایک آنکھ جھپکنے میں دیر زیادہ لگتی ہے، حدیث میں ہے آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ حد نگاہ تک بیٹھے فرشتے جلدی سے آگے بڑھتے ہیں اور اس کے ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے پکڑتے 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 آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ آسمان کے دروازے ہیں، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، آسمان کے دروازوں والا ہے، اس کے اندر دروازے ہیں، لا تفتح لهم ابواب السماء، کافر کے لیے نہیں کھولے جائیں گے، مومن کے لیے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو اوپر پہرے دار فرشتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں من دق الباب، یہ دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ فرشتے کہتے ہیں ہم آئے۔ پوچھا جاتا ہے کون آیا تمہارے ساتھ؟ اس کے دنیا میں کئی نام ہوتے ہیں، آپ کسی کو
نک نیم سے پکارتے ہیں، کسی کو کوئی اور نام سے، 2 3، ایک ابو نے ڈالا ہے، ایک دوستوں نے ڈالا ہے، ایک امی نے ڈالا ہے، لیکن ایک نام اس کو بہت پسند ہوتا ہے۔ تو جو اس کو نام سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے نا، وہ فرشتے وہ نام بتاتے ہیں کہ فلاں آیا ہے، تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فَيُشَيِّعُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ مُقَرَّبُوهَا، اس آسمان کے جتنے مقرب فرشتے ہوتے ہیں وہ سارے اس کا استقبال کر کے اس کو دوسرے آسمان تک سی آف کرنے جاتے ہیں، چھوڑنے جاتے ہیں، اور دوسرے آسمان پہ بھی دروازہ، پھر وہ نیچے آ جاتے ہیں، دوسرے والے تیسرے تک، تیسرے والے چوتھے تک، چوتھے والے پانچویں تک، چھٹے ساتویں تک، اور ساتویں کے بعد ان کی ملاقات اللہ سے کروائی جاتی ہے، نیک روح کی ملاقات کروائی جاتی ہے۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، ان کے والد کا نام تھا عبداللہ۔ جابر رضی اللہ کے والد کا نام ہے عبداللہ، ان کی 7 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ جابر کہتے ہیں میرے ابو احد کی لڑائی میں جانے سے پہلے مجھے کہنے لگے، بیٹا میری بات سن، مجھے احد کے ایک کنارے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس جنگ سے میں واپس نہیں آؤں گا، مجھے شہادت کی خوشبو آ رہی ہے، اپنی بہنوں کا خیال رکھنا، میرا قرضہ ادا کر دینا، ہو سکتا ہے یہ تیری اور میری آخری ملاقات ہو۔ باپ اپنے بیٹے سے یہ باتیں کر رہا ہے، اس وقت دلی کیفیت کیا ہوگی؟ بہرحال ایسا ہی ہوا کہ عبداللہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جابر رضی اللہ عنہ بڑے پریشان رہنے لگے، غم زدہ رہنے لگے۔ اب 7 بہنوں کا بوجھ اکیلے جابر پہ آ گیا، اور قرضہ بھی ہے والد پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جابر کئی دن سے نا بہت افسردہ ہیں، باپ کے جانے کا غم تو ہے نا، اور بہنوں کا بوجھ بھی ہے، اور قرضے کا بوجھ بھی ہے، اور وہ اتنے مالدار بھی نہیں تھے، کیا کریں؟ آپ نے پوچھا جابر تو پریشان ہے؟ تو انہوں نے ساری بات سنا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو ایک بات کہی، کہا جابر تمہیں پتہ ہے احد کے اندر 70 شہید ہوئے تھے، 70 صحابہ شہید ہوئے، ان 70 کی روحوں کو اللہ کے پاس پہنچایا گیا تھا، یعنی ایک آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، اللہ کے پاس۔ میرے رب سب سے کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، لیکن پردے کے پیچھے سے۔ لیکن جابر تیرے باپ کی جو قربانی تھی کہ اس نے اللہ کی خاطر کچھ نہ دیکھا اور اللہ کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ دیا، اللہ کو تیرے باپ کی قربانی اتنی پسند آئی، 69 کو بھیج کر تیرا باپ جب رہ گیا تو اللہ نے نور کے پردے ہٹا کے اپنا دیدار بھی کروا دیا تھا۔ کلام تو کیا ہی کیا تھا، دیدار بھی اسی وقت کروا دیا تھا۔ تیرے رب سے تو، تیرے باپ سے تو رب اتنا راضی تھا۔ تو مومن کی وہاں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، اور اتنے میں پیچھے سے اس کی قبر کی تیاری ہو جاتی ہے۔ اور کافر، منافق جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، سود الوجوہ، سیاہ رنگ کے چہرے، معہم المسو، ان کے پاس ایک گندا رومال ہوتا ہے، کأنتنی ریح جیفت حمار، گدھے کی جو لاش ہو اور اس سے آنے والی سمیل اور بدبو ہو، اور پھر روئے زمین کا جو سب سے گندا گدھا ہو اور سب سے گندی سمیل آتی ہو، وہ سمیل ان رمالوں سے آ رہی ہوتی ہے، اور وہ ڈرونی شکل والے فرشتے حد نگاہ تک آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت وہ کافر اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اس وقت اب وہ مرنا پسند نہیں کر رہا ہوتا، اس وقت جب وہ نظر آ جاتے ہیں اب وہ مرنا پسند نہیں، اور وہ آ کر حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں۔
اور یہ ملک الموت پھر آتا ہے اس کے پاس، اور وہ آ کر کہتا ہے اخرجی ایتھا النفس الخبیثہ الی ربک ساخطۃ مسخوطہ، اے خبیث روح، اے گندی روح نکل، الی ربک، اپنے رب کی طرف ذرا چل تو صحیح، ساخطۃ مسخوطہ، ساری زندگی تو اس پہ ناراض رہی، کھاتی اسی کا تھی، پیتی اسی کا تھی، پہنتی اسی کا تھی، زمین اسی کی، آسماں اسی کا، کھانا پینا اسی کا، سانس لینا اسی کی طرف سے، سارا کچھ تو وہ دیتا تھا، لیکن تو اس پہ ناراض ہی ناراض تھا کہ مجھے یہ نہیں دیا، مجھے یہ نہیں ملا، میرے لیے یہ بیماری ہے، میرے لیے یہ پابندی ہے، میرے لیے یہ نقصان ہے، میرے لیے یہ فلاں پابندیاں ہیں۔ تو ساری زندگی اپنے رب پہ ناراض اور اپنے رب سے شکوے کرتی رہی، آج تیرا رب بھی تیرے اوپر ناراض ہے، چل نکل۔ جب اس کو فرشتہ آ کر یہ دھمکی لگاتا ہے تو وہ روح اس کے جسم میں پھیل جاتی، نکلنے سے انکار کر دیتی۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کاش کہ تمہیں وہ منظر نظر آ جائے کہ جب فرشتے کافروں کو مار رہے ہوتے ہیں، ان کو فوت کرتے وقت ان کے چہروں پہ زور سے تمانچے مارتے ہیں، ان کی کمروں کے اوپر زور سے تھپڑ مارتے ہیں اور ان کی روح کو نکالنا چاہتے ہیں۔ کالصوف المبلول، فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے ایک خاردار کانٹے والی جھاڑی ہو، ایک ایسی چھڑی ہو جس کے اوپر کانٹے ہیں، اور ایک اون وہ گیلی کر کے اس کے اوپر لپیٹ دی جائے، اور پھر گیلی کرنے کے بعد اس اون کو اس خاردار جھاڑی سے چھڑایا جائے، آسان نہیں ہوگا، آرام سے وہ اون اتر نہیں سکے گی، خاص کر گیلی اون۔ فرمایا جس طرح وہ کانٹوں سمیت اترے گی، اسی طرح اس کافر اور منافق کی روح کو اتنے زور سے کھینچا جاتا ہے کہ اس کی انتڑیوں سمیت اس کی روح کو کھینچ لیا جاتا ہے، اور پھر وہ اذا بلغت التراقی، اب اس کا سانس یہاں آ کے اٹک جاتا ہے، یہاں اٹک جاتا ہے، پھر وہ زور سے کھینچتا ہے، اور وہ اتنی گندی روح ہوتی ہے، وہ فوراً سے پہلے دوسرے کی طرف پھینکتا ہے، آنکھ جھپکنے تک بھی اپنے ہاتھ میں کوئی فرشتہ رکھنا نہیں چاہتا، اور وہ دوسرے کی طرف پھینکتا ہے، وہ دوسرے کی طرف، وہ اس کی طرف، وہ اس کی طرف، ایسے کرتے کرتے آسمان تک لے جاتے۔ دنیا کے اندر اس کو بڑی سمیل آتی تھی، اگر کوئی غریب بیچارہ گرمی کے اندر محنت کر کے پسینے کے کپڑے ہوتے آ جاتا، اس کے پاس ٹھہرنا محال ہو جاتا، اور اس سے سلام لینا اس کی عزت میں فرق پڑتا تھا۔ آج اس رومال میں اس کی جان ہے جو گدھے کی، مرے ہوئے کی بدبودار سمیل والے رومال کے اندر اس کی جان ہے، اور آسمان تک پہنچا دی گئی۔ اور جب آسمان کا دروازہ کھلوانے کی کوشش کی گئی تو پوچھا گیا کون آیا، تو بتایا جاتا ہے روئے زمین میں اس کے جتنے نام ہیں نا، جس نام سے یہ سب سے زیادہ چڑھتا تھا اور اس کو برا لگتا تھا، وہ نام ان پر بتایا جاتا ہے، سب سے برا نام، اور فرمایا جاتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، اس ظالم کے لیے تو آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ آج پروٹوکول ہے صرف عہدے کا، عہدے کا، عہدے کا، چاہے وہ بے نماز ہے، چاہے وہ اللہ کا دشمن ہے، چاہے اس کو دین اسلام کا پتہ نہیں، لیکن عہدہ ہے۔ 100 افراد ادھر کھڑے ہیں، 200 ادھر کھڑے ہیں، 400 ادھر کھڑے ہیں، سب بیچارے مجبور ہیں، لیکن اس ظالم کے لیے سارے راستے روک کے اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ روز قیامت اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے جو کافر اور منافق ہو، کوئی پروٹوکول نہیں، اور پھر اس کی روح کو وہاں سے آسمان سے زمین کی طرف پٹخ دیا جائے، پھینک دیا جائے گا، اور وہ زمین کی کراس کر کے اسفل سافلین، نیچے تک پہنچ جائے گی، اور پھر اتنی دیر میں جو قبر کی تیاری ہوگی، اب قبر کے اندر جب پہنچ جائیں گے نیک آدمی جس نے دنیا کے اندر بہت محنت کی، چاہے اس کا اپنا مکان نہیں بھی تھا،
کرائے کے اوپر ہی ساری زندگی گزار دی. آج قبر تو اس کو بھی وہی ملی ہے نا, اور جس کے اتنے مکان اور اتنی جگہ تھی, اتنی پراپرٹی تھی, وہ جانتا ہی نہیں کتنی تھی, لیکن قبر تو اس کو بھی اتنی ملی ہے. جس نے عید پر بھی نیا لباس نہیں سلوایا تھا, کفن اس کو بھی 3 کپڑوں میں ملا ہے, اور جو ایک مرتبہ پہن لیتا دوبارہ نہیں پہنتا تھا, کفن اس کا بھی 3 کپڑوں میں ہی ہے. وہ بھی خالی ہاتھ ہے اور یہ بھی خالی ہاتھ ہے, لیکن اب فرق کیا ہے؟ اس کا اپنا مکان نہیں تھا لیکن ایمان اس کا اپنا تھا. اس مکان اس کے بڑے اپنے تھے لیکن ایمان اس کا اپنا نہیں تھا. اس کے پاس اچھا دنیا کا سٹیٹس نہیں تھا لیکن ایمان کا سٹیٹس بڑا مضبوط تھا. اور اس کے پاس دنیا کے بڑے سٹیٹس تھے, ساری دنیا سلام کرتی تھی, لیکن ایمان نام کی چیز نہیں تھی. آج جب وہاں جائیں گے نا تو مومن بندے کے پاس ایک آ کر ایک خوبصورت نوجوان کھڑا ہو جائے گا. اس نوجوان کو دیکھ کر مومن کی آنکھ کھلے گی تو کہے گا, ارے تم کون؟ وجہک الوجہ یاتی بالخیر. یار تم چہرے سے ایسے لگ رہے ہو کوئی اچھی بات ہی کہو گے. وہ کہے گا پریشان نہ ہو, انا عملک الصالح, میں تیرے نیک اعمال ہوں, تجھے قبر میں گھبراہٹ نہ ہو, میں تجھے تسلی دینے کے لیے آیا. تو اکیلا ہے نا, تیری قبر کے اندر وحشت بھی ہے نا, میں تجھے تسلی دینے کے لیے آیا ہوں کہ تم گھبرانا نہیں, تیرے نیک عمل تیرے پاس پہنچ چکے. کسی کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا, آج خوبصورت انسان کی شکل میں, نوجوان کی شکل میں آ کر تسلی دینے والا موجود ہے. منکر اور نکیر آئیں گے, آ کر وہ پوچھیں گے تو صحیح, یہ اللہ کا قانون ہے, پوچھنا تو سب سے ہے, من ربک, بتا تیرا رب کون ہے. جس کو دنیا میں کبھی وہ ایک کلاس بھی اسکول کی نہیں پڑھا, عربی تو دور کی بات ہے, اس کو بھی اللہ کہہ دیں گے بتا دے اس کو ربی اللہ. وہ کہیں گے من نبیک, تیرے نبی کون ہے؟ کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ما دینک, تیرا دین کیا تھا, تو کس راستے پہ چلتا رہا تھا؟ کہے گا دینی الاسلام. اتنی ہی بات ہوگی تو فرشتے ویسے ہی اگلا سوال پوچھنا چاہیں گے. جیسے کوئی بچہ بہت اچھے نمبر لے نا تو دنیا بھی پوچھتی, یار کس اکیڈمی میں پڑھے ہو, کس استاد سے تو نے تیاری کی ہے, تو نے سارے سوال بغیر اٹکن تو دس دیتے, سوچیا بھی نہیں. وہ پوچھیں گے کہ تو نے یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ وہ کہے گا میرے پاس جو گائیڈ تھی, میرے پاس جو پرچے تھے وہ کیا تھے؟ قرأت کتاب اللہ, میں نے اس قرآن کو پڑھا تھا, فآمنت بہ, میں اس پہ اوپر پکا ایمان لایا تھا, وصدقت, اور میں نے اس کو سچا مان کے تیاری کی ہے, میں نے اس گائیڈ سے میں نے گائیڈ لائن لی ہے. ابھی یہ بات ہو ہی رہی ہوگی تو آسمان سے فرشتوں کو آواز آئے گی, بس کر دو, البسوہ من الجنہ, جلدی سے اس کو جنتی لباس لا کر دو, وافرشوہ من الجنہ, اس کے نیچے جنت کے بستر بچھا دو, وافتحوا لہ بابا الی الجنہ, جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دو. انہوں نے تو اپنی طاقت کے مطابق لباس پہنایا ہے, لیکن تم جلدی سے نرم و نازک ریشم کا لباس لے آؤ. انہوں نے زمین کے اندر زمین پر لٹا دیا یا کھجور کی چھال کا مسلح بچھایا ہے, اس کو چبھ نہ جائے, جلدی سے جنت کا بہترین قسم کا گدا لاؤ اور جنت کی طرف سے ٹھنڈی ہوا کی ایک کھڑکی کھول دو اور اس کو کہہ دو نم کا نومت العروس. اے انسان, تو ساری زندگی کا تھکا ہوا تھا, سارا دن محنت مشقت کرتا, سکون نہیں ملتا تھا, آرام کا وقت نہیں ملتا تھا, اولاد کی ٹینشنیں الگ تھیں, گھر والوں کی فکریں الگ تھیں, محلے والوں کی فکریں الگ تھیں, دنیا کی فکریں الگ تھیں, تہجد کے وقت اٹھنا تیرا معمول تھا, عشاء پڑھ کے سونا تیرا معمول تھا, سارا دن محنت مزدوری تیرا معمول تھا, کوئی چھٹی تجھے نہ ملتی تھی. آج نام کا نومت العروس, آج سو جا, 4 فٹ 5 فٹ 6 فٹ کے اوپر پوری دنیا میں دھماکے ہوں, جنگ ہو, قتل و غارت ہو, کچھ بھی ہو جائے, 6 فٹ کے نیچے کبھی تیری نیند میں کوئی خلل نہیں آئے گا.
سو جا قیامت تک تیرے رب کے سوا اب تمہیں کوئی نہیں اٹھائے گا۔ جب یہ ہوگا نا تو وہ ایک بات کہے گا، دعونی، یار ذرا مجھے چھوڑو، میرے گھر والے رو رہے ہوں گے، میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں میں کامیاب ہو چکا ہوں، میں ذرا بتا کے آتا ہوں۔ اسے کہا جائے گا جو آ جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں جاتا ہے، ان کو میرا رب خود ہی صبر دے دے گا، تم یہاں آگے اور سو جاؤ۔ اور وہ ہمیشہ کی خوشیوں کے اندر آرام سے سو رہا ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما۔ اور وہ کافر اور وہ منافق اور وہ اللہ کا باغی جس نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاری، جس نے اپنی زندگی کا سٹیٹس اپنی سوچ کے مطابق رکھا اور کہا کہ میرے ان معاملات کے اندر کسی کو دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا کیریئر خود بناؤں گا۔ ہاں پھر جب اس نے بنانا چاہا تو وہاں جا کے پوچھا جائے گا من رب، تیرا رب کون ہے؟ یعنی تو کس کو بڑا مانتا تھا؟ تو آگے سے کہے گا ہاں ہاں، یہ حدیث کے لفظ ہیں، یہ انداز اس کا، ہاں 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 لا ادری، اے تے منو پتہ ہی نہیں، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرا رب کون ہے، میں کس کو بڑا مانتا تھا، میں تو بس اپنے آپ کو بڑا مانتا تھا۔ پھر پوچھا جائے گا من نبیک، بتا تیرے لیے نمونہ کون تھا، تیرے لیے آئیڈیل کون تھا، کس کے پیچھے تو چلنے والا تھا، کس کی رہنمائی تو لینے والا تھا؟ وہ کہے گا ہاں 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 لا ادری، یہ بھی نہیں مجھے پتا کہ میں کس کے پیچھے چلنے والا۔ اس کو پوچھا جائے گا ماں دینک، تیرا دین کیا تھا، تیرا مذہب کیا تھا، کس دین پہ تو چلتا تھا؟ پھر وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، یہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا تھا۔ آسمان سے آواز آئے گی کذابا، بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کو پتا تھا کہ رب آسمان والا ہے، یہ مانتا نہیں تھا۔ اگر علم نہ ہو تو اللہ کے فیصلے اور ہوتے ہیں، پتہ ہی نہ ہو تو اللہ کے فیصلے اور ہوتے ہیں۔ وہ آدمی جس کی عقل نہیں ہے، مطلب کہ وہ ذہنی طور پر معذور ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ رب کون، نبی کون، دین کیا، اللہ تو اس کو ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو بتایا گیا تھا، اس کو سمجھایا گیا تھا، اس کے سامنے ساری باتیں ہوتی تھی لیکن مانتا نہیں تھا۔ اب کہہ رہے ہیں مجھے پتا نہیں تھا، پتا تھا لیکن مانتا نہیں تھا۔ ہاں اس کو پتا تھا کہ آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ اسوہ اور نمونہ ہیں، وہ آئیڈیل ہیں، ان کے رہبری اور رہنمائی میں اسی جنت کے راستے پہ چلا جا سکتا ہے، سارا پتا تھا، مانتا نہیں تھا۔ اب کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا۔ حدیث کے 2 جملوں پر غور کیجئے گا، جب مومن جواب دے رہا ہوتا ہے نا تو حدیث میں آتا ہے، اللہ کہتے ہیں ان صدق عبدی، فرشتو میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، تمہیں جو کچھ بتا دیا جلدی جلدی اس کے سونے کا انتظام کرو۔ اور جب اس کی باری آتی ہے میرا اللہ عبدی کا لفظ بولتا ہی نہیں۔ اللہ یہ نہیں کہتے کہ میرا بندہ جھوٹ بول رہا ہے، نہیں، حدیث میں الفاظ ہیں ان کذبا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو اللہ اپنے بندے کے والا لفظ بولتے ہی نہیں۔ اور پھر کہا جاتا ہے افرشوہ من النار وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ۔ دنیا کے اندر کسی کے گھر میں نیند نہیں آتی، کسی کے بستر پہ سکون نہیں ہوتا، اور اگر اس زمین کے اوپر، سڑک کے اوپر یا کسی گلی میں اس کو لٹا دیا جائے، یہ ساری رات کھڑا رہ لے گا، لیٹنا گوارا نہیں کرے گا۔ یہاں سو، فٹ پاتھ پہ میں سو، نہیں میں نہیں سو سکتا۔ لیکن اس وقت کہا جائے گا اس کے نیچے سے یہ کھجور کی چھال کا مسلح ہے، یہ بھی کھینچ لو، اور جہنم کی آگ کا بنا ہوا گدا اس کے نیچے بچھا، اس کے جسم پہ یہ 3 کپڑے جو کاٹن کے یا لٹھے کے ہیں ان کو بھی اتار لو، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، جہنم کی آگ کا بنا ہوا لباس اس کے جسم کے اوپر پہنا دیا جائے۔
وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اور جہنم کی ایک کھڑکی کھول دو، فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا، اس کی تپش اور اس کی گرم ہوا اس تک پہنچتی رہے گی، وَيُزَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ، اور پھر قبر کو کہا جاتا ہے ذرا اس کے اوپر سمٹ جا، اور قبر زور سے اس کے اوپر سمٹ جاتی، اور پھر ایسی اس کی چیخیں نکلتی ہیں، ایسا اس کا رونا نکلتا ہے، یسمعها من یلیہ غیر الثقلین، فرمایا مشرق سے لے کر مغرب تک انسان اور جن کے علاوہ ہر مخلوق اس کی چیخ کو، آواز کو سنتی ہے، سوائے انسان اور جن کے۔ آپ نے فرمایا تھا لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، اے میرے صحابہ مجھے ڈر ہے کہ اگر تمہارے کانوں میں ایک مرتبہ کسی رونے والے کی، مردے کی چیخ کی آواز پڑ گئی نا، تم اس کے بعد کبھی اپنے پیارے کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے۔ تم یہ کہو گے کہ اس کو یہ گل جائے، سڑ جائے، پرندے نوچ لیں، درندے کھا جائیں، مجھے یہ تو گوارا ہے، لیکن میں اس کو قبر میں ڈالنا نہیں چاہتا، کیونکہ وہاں جو اس کی آواز آنے والی ہے میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ فرمایا مجھے یہ ڈر ہے، ورنہ میں اللہ سے کہتا تو تمہیں سنا دیتا تھا کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ مومن ہمیشہ کی خوشیوں میں چلا جاتا ہے، اور منافق اور کافر اور اللہ کا دشمن ہمیشہ کے عذابوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ آگے بیان کی، فرمایا فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى اہلہ یتمطى۔ اس کے گناہ کیا تھے؟ فلا صدق، اس نے اس قرآن کو سچا نہیں کہا، اس پیغمبر کی حدیثوں کو سچا نہیں سمجھا اس نے، ولا صلی، اور اس نے نمازیں نہیں پڑھی، نہ سچا کہا اور نہ نمازیں پڑھی، تو کیا وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، اس نے جھوٹا کہا اور منہ موڑ کے چلا گیا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ تو ڈرانے کے بہانے ہیں، ان کا تو کام ہی یہ ہے، ان کو تو ایسے ہی آتا ہے، ایسی باتیں کر کے چلا گیا، منہ موڑ کے چلا گیا۔ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، پھر اپنے گھر کی طرف تکبرانہ چال میں چلتا ہوا گیا، دیکھی جائے گی، وہاں بہت ہوں گے، دیکھی جائے گی۔ اولا لک فاولا، ہاں تیرے ان گناہوں کی وجہ سے یہی تیرے لائق تھا، پھر یہی لائق تھا، پھر یہی لائق تھا، پھر یہی لائق تھا۔ ہم کہتے ہیں نا ایسے لائق ہے، یہ اس کا حق بنتا ہے۔ جب اللہ کی بات کو سچا ہی نہیں مان رہا، جب وہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا، جب وہ جھٹلا رہا ہے، جب وہ منہ موڑ کے جا رہا ہے، جب وہ تکبر کر رہا ہے، تو پھر یہی اس کے لائق ہے، یہی اس کے لائق ہے، یہی تیرے لائق ہے، یہی تیرے لائق ہے کہ تو ایسے کر ذرا تجھے ڈھیل مل رہی ہے، کر۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اس کو بے لگام چھوڑ دیا جائے گا، اس سے پوچھا نہیں جائے گا؟ ہاں کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ وہ غور کریں، ہم نے اس کا انتظام کیا کیا ہے۔ الم یک نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ منی کا ایک نطفہ نہ تھا جو بہایا گیا؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر وہ ایک جمع ہوا خون بنا اور پھر وہ لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کو تندرست کر کے پیدا کر دیا۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اللہ نے اس سے جوڑا بنا دیا، مذکر بھی اور مؤنث بھی۔ آغاز کیا تھا؟ پانی کا ایک قطرہ، پھر وہ پانی سے خون بننا، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، پانی سے خون بن جائے، سفید سے سرخ بن جائے، اور پھر خون سے وہ گوشت بن جائے، اور پھر گوشت سے وہ ایک ایسا انسان بن جائے
کہ گوشت اندر چلا جائے نظر ہی نہ آئے، اور پھر اس سے دوبارہ ایک ایسا پانی خارج ہو کہ آگے مذکر اور مؤنث پیدا ہو جائیں۔ یہ اللہ انسان کو اس کی تخلیق اور اصلیت یاد کروا رہا ہے کہ میرے رب نے تجھے کہاں سے پیدا کر کے کیا بنا دیا۔ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، جو اللہ پانی سے انسان پیدا کرنے پر قادر ہے، کیا وہ دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ الیس ذالک بقادر، کیا وہ اللہ قادر نہیں ہے علی ان یحیی الموتى، کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے؟ جو اللہ پانی سے انسان بنا سکتا ہے وہ مٹی سے دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ بلا، کیوں نہیں، اللہ ایسا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ میں شامل فرمائے اور دوسرے چہروں سے محفوظ فرمائے۔ اسلام والی ہمیں زندگی عطا فرمائے۔ آخری وقت آئے تو اپنا پیغام، فرشتوں کا سلام اور ایمان کی حالت میں ہمیں اپنے پاس بلائے اور ہمیشہ کی خوشیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔